الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اپنے دین کی بنیادی عبادت نماز کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے اور بندہ اور اللہ کے درمیان سیدھا رابطہ ہے۔ نماز سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی صفت و صلات پر آ جائے۔ جس طرح ہم نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، اسی طرح نماز کے باہر بھی اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ پہلا یہ ہے قرآن میں نماز کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ ترجمہ: اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رہو۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ دوسرا ہے نماز کی اہمیت حدیث سے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین قائم کیا، اور جس نے اسے گرا دیا اس نے دین گرا دیا۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا، اگر وہ ٹھیک ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہو جائیں گے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ نماز سے گناہ دھلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پہ فرمایا، سنو، سوچو اگر جیسے تمہارے دروازے پر ایک ندی ہو اور تم دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرو تو کیا تم میں کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، بالکل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح 5 وقت کی نماز سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے۔ جس طرح ہم لوگ 5 وقت جب غسل کریں گے تو جسم پر کوئی گندگی میل باقی نہیں رہے گا، اسی طرح جب ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو ہمارے پہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ گناہوں کو صاف کر دیں گے، مٹا دیں گے، دھل دیں گے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ نماز کے فائدے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے، نماز سے روح کو سکون ملتا ہے۔ آج ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جسے دیکھو ڈپریشن میں جا رہا ہے، ٹینشن ہے، ساری سہولتیں ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ سکون میں نہیں ہیں، دل کو سکون نہیں ہے۔ تو یہ سکون کہاں ہے؟ نماز میں۔ نماز سے روح کو سکون ملتا ہے۔ دوسری چیز ہے، نماز سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اب جیسے ہماری 24 گھنٹے کی زندگی جو گزر رہی ہے اس میں دیکھا جائے کتنے گناہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ دن کے اجالے میں بھی گناہ کرتے ہیں، رات کے اندھیرے میں بھی گناہ کرتے ہیں، جان کر گناہ کرتے ہیں، انجانے میں گناہ کرتے ہیں۔ تو نماز کیا کرتی ہے؟ ان گناہوں کو دھل دیتی ہے۔ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو دھل دیتے ہیں۔ تیسری چیز ہے، نماز سے زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ مطلب نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو وسیع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں برکت ڈال دیتے ہیں نماز کے ذریعے۔ چوتھی چیز ہے، نماز مسلمان کی پہچان ہے۔ پانچویں، نماز چھوڑنے کی وعید۔
اب دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ موم میں کیا فرماتے ہیں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں کیا فرماتے ہیں، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئے جو اپنی نمازوں کو ضائع کرنے لگے اور شہوت کے پیچھے لگ گئے، تو وہ انجام میں جہنم کا گڈھا پائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز چھوڑ دی اس کا دین میں اس کا کوئی بھی حصہ نہیں۔ سوچو۔ چھٹے نمبر پہ کیا ہے، نماز کا حکم ہر حال میں ہے، مطلب کہ نماز چھوڑنے کا حکم تو بالکل بھی کہیں نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے کچھ سہولتیں رکھی ہیں، نماز میں کچھ گنجائش رکھی ہے، حالات کے مطابق ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ مسافر ہو یا بیمار، چھوڑنا تو بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ بیمار شخص اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بیماری ہماری ایسی ہے کہ ہم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے چھوڑنے کا حکم نہیں دیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بیٹھ کر پڑھو۔ اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھو، لیکن نماز کو ہر حال میں ادا ہی کرنا ہے، نماز کو چھوڑنا جائز نہیں۔ نماز وقت پر پڑھنا ہی اصل قدر ہے۔ 7ویں نمبر پر ہے نماز کی دعوت۔ ہم لوگ کو کیا کرنا ہے، نماز خود تو پڑھنا ہی ہے، دوسرے کو بھی دعوت دینا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج اگر ہماری زندگی میں پریشانیاں، بے برکتی اور فتنے آ گئے ہیں تو سب سے بڑی وجہ نماز کی غفلت ہے۔ آج ہم چاروں طرف کو دیکھتے ہیں، رشتہ دار ہو یا پڑوس ہو، کہیں بھی ہو، ہر انسان پریشان ہے، ہر انسان فتنے میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ تو ہے نماز میں غفلت۔ تو ہم نماز کے ذریعے سے اپنی پریشانیاں، بیماریاں اور فتنوں کو دور کریں گے انشاءاللہ۔ ہمیں اپنے کیا کرنا ہے کہ گھر میں خود بھی نماز قائم کرنی ہے اور گھر والوں کو بھی نماز کی دعوت دینی ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَأَصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر صبر سے قائم رکھو۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، نماز صرف عبادت نہیں بلکہ ہماری زندگی کا نظام ہے۔ نماز عبادت تو ہے، لیکن ساتھ ہی ہماری ساری زندگی کا نظام بھی ہے۔ جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے دین کی حفاظت کی، اور جس نے نماز کو ضائع کیا اس نے دین کو ضائع کر دیا۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے اور نماز کی دعوت دینے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔